نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے روزے کے فضائل کے حوالے سے آج انشاءاللہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے گویا اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا یا ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ رب العالمین اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ایمان تو سمجھ آتا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ایمان جو ہے اس سے مراد ایمان والے مومن لوگ ہیں، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے جس نے روزہ رکھا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی جو اس کو افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس کو قیامت کے دن الہ العالمین سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ابن آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی اللہ رب العالمین اعمال کا اجر بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، لیکن روزہ اس سے بھی مستثنا ہے، یعنی 700 گنا سے بھی مستثنا ہے، اس کا اجر خود اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اب کن وجوہات کی بنا پر روزہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو 2-4 وجوہات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا کسی اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی انسان سارا دن کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو دوسرے انسان کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سارا دن تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ہمارے بعض لمحات تنہائی کے بھی آتے ہیں۔ تو اگر جو بندہ تنہائی میں کچھ نہیں کھاتا پیتا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب انسان اتنا خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی خود دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے تو اس میں آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں نمود و نمائش اس کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روزے میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے سے مستغنی الہ العالمین اور فرشتوں کی ذات ہے، تو انسان الہ العالمین اور فرشتوں کی اس ذات کی تھوڑی دیر کے لیے تقلید کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنے اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ روزہ بھی ایک ڈال ہے، جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈال ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے پاس زرہ وغیرہ یا اپنی ڈال کا سامان موجود ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو ڈال بنایا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، یہی روزہ انسان کی خواہشات کے آگے ڈال ہے، اور یہی روزہ انسان کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، اور یہی روزہ اسی کی برکات سے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے یا جو بو نکلتی ہے یا جو خوشبو نکلتی ہے، جو بھی اس کو نام دے لے، تو یہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن مشک سے زیادہ محبوب ہوگی۔ مشک جو ہے یہ ایک انتہائی قیمتی اور انتہائی بہترین اعلیٰ قسم کی خوشبو کا نام ہے، تو روزہ دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اس سے جو خوشبو یا بو یا جو چیز بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو قیامت والے دن وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار اٹھیں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب سارے روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی وہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے جنت میں مخصوص کیا ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اس کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک کا روزہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ پورا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر 5 انعامات اللہ رب العالمین نے صرف اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ افطاری کے وقت تک یا افطاری کے وقت ملائکہ جو ہے روزے دار کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ عنقریب میرا بندہ دنیا کی مشقتوں کو اور دنیا کی مصیبتوں کو اتار کر تیرے پاس آنے والا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ لیتے ہیں اور ان کو وہ تصرفات یا وہ آزادی حاصل نہیں ہوتی جو باقی 11 مہینوں میں حاصل رہتی ہے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بعض پاس بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے۔ یعنی جب رمضان المبارک کے 30 روزے مؤمنین نے پورے رکھ لیے اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور ایک اور وعدہ تھا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اس وعدے کو پورا فرماتے ہیں اور روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ کو اس کے تمام اصول و ضوابط اور اس کے جتنے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوازمات اور احترام بتائے ہیں ان سمیت پورے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔